سلام علی ابراہیم، سلام ہو ایسی شخصیت پر جس کی غور فکر، جس کی تحقیق کے زیر سایہ تمام عالم انسانیت نے کائنات کے حق اور حقوق کو، کائنات کی حقیقت کو، کائنات کی سچائی کو نہ صرف جانا بلکہ اس کو برتنے کا طریقہ بھی حاصل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تحقیق کی اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن نے سورہ یوسف میں اس کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تحقیق کے اسی سلسلے کو اگر کسی نے بڑھایا اسی نظام فلکیات کے ساتھ تو وہ دوسری شخصیت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو جیسا کہ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں، دیکھیے سورہ یوسف کا نمبر 12، یہ نمبر عہد نصرہ، یہ پلینٹس کے نمبر ہے، مطلب یہ ارض کا نمبر ہے 12۔ اسی لیے زمین پر جو مہینے ہوتے ہیں ان کی گنتی 12 ہوتی ہے، اور ان مہینوں کی گنتی 12 اس لیے ہے کیونکہ یہ زمین 11 کوکبوں کے ساتھ مل کر مکمل ہوئی، لہٰذا یہاں جو موسم ملیں گے آپ کو وہ 3 کے جوڑے میں ملیں گے، 4 طرح کے، جن کی کل عدد 12 ہوگی۔ بہرحال اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں جس کا تعلق صرف ارض سے ہے۔ قدیم زمانے سے ایک جھگڑا رہا کچھ ایسے لوگوں کے درمیان جو ہمیشہ سے تحقیق میں رہے۔ کسی نے دین کو الگ کر کے پیش کیا، کسی نے دین کو تخلیق کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کری، کسی نے اس کا اختلاف کیا، لیکن جس طرح سے آیات بتا رہی ہے اگرچہ اس فلسفے کو پکڑا جاتا ہے، یعنی آیات کی اس تعبیرات کو، نہ کہ فلسفہ جو کہ قرآن پیش کرتا ہے، تو انسان یقیناً اس حق کو پا لیتا کہ جسے ہم قرآن کہتے ہیں اس کا تعلق نہ صرف اللہ سے ہے جو کہ ہمارا رب ہے، ہماری ربوبیت کرتا ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان سے ہے، اور نہ صرف انسان سے ہے بلکہ اس کا تعلق کائنات سے بھی ہے، یعنی خلقت سے بھی ہے۔ اور یہ کہ جو ہمارا رب ہے، جو ہماری ربوبیت کرتا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس کی ربوبیت کو جب بھی اور جیسے بھی واضح کیا جائے گا اس میں خلقت کا، کائنات کا ذکر ضرور آئے گا، اور جب بھی کائنات کا ذکر کیا جائے گا اس میں شمس، قمر اور کوکبون اور نجوم کا ذکر ضرور آئے گا، اور اسی کے قبل جب انسان کا ذکر کیا جائے گا تو انسان کے مزاج کو، اس کی تحقیق، اس کے محاسبے اور اس کے احساس اور جذبات کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ فلکیاتی تحقیق جب آگے بڑھی تو اسی تحقیق کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی اسی تحقیق کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 کہہ رہی ہے کہ اذ قال یوسف لی ابیہ، کہ جب کہا یوسف نے لی ابیہ، لیے اپنے والد کے، یا ابتی، اے میرے والد، اے میرے باپ، انی رأیت، بے شک مجھ پر روا ہوا ہے، احدن عشرہ کوکبن، 11 سیاروں کا، احدن عشرہ کوکبن، 11 سیاروں کا، والشمس، ایک سورج، والقمر، اور ایک چاند کا۔
رأیتہم لی ساجدین، اور مجھ پر اور روا ہوا ان کا لیے میرے ساجدین سجدہ کرنے والوں میں، روا ہوا ان کا ان سب کا مجھ پر ساجدین سجدہ کرنے والوں میں، الا یہ کہ میں نے ان کو سجدہ کرنے والوں میں پایا، میرے لیے نہیں۔ رأیتہم کہ روا ہوا ان سبھی کا، احد نصر کوكب والشمس والقمر، روا ہوا ان سبھی کا لیے میرے ساجدین سجدہ کرنے والوں، کہ میں نے ان کو سجدہ کرنے والا پایا۔ اب دیکھیے یہ اس آیت میں غور کریے، اسکرین پہ دیکھیے اس کو۔ اس کلاس میں بہت زیادہ سماعت اور بشارت کی بات ہوتی ہے، تو اس کا بہت دھیان رکھیے کہ کان بس کافی نہیں ہے، کسی بات کو سمجھنے کے لیے اگر کافی ہوتے تو جس طریقے سے ہم سنتے ہیں سن لیے ہوتے، اس کے ساتھ بشارت بھی ضروری ہے، اور بشارت ہوگی تبھی ہم اس کو سمجھ پائیں گے، تبھی روا ہوگا ہم پر۔ بہرحال یہاں یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے والد، بے شک مجھ پر روا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ مطلب وہ اب اپنی تحقیق کو پیش کر رہا ہے، اور تحقیق میں انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو کوكبن ہیں، سیارے ہیں، جن کو ہم پلینٹس کہتے ہیں، وہ ٹوٹل 11 ہیں، ارض کو ملا کے ان کی گنتی 12 ہو رہی ہے۔ یہ بہت تعجب والی بات ہے، اور سوچنے والی بات یہ کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ جس سولر سسٹم میں ہم ہیں، جس نظام شمسی میں ہم ہیں، اس نظام شمسی میں موجود کوكبن، سیارے جنہیں ہم پلینٹس کہتے ہیں، ان کی گنتی زمین کو ملا کر، اس ارض کو ملا کر کے 12 ہے، 12۔ یہ تعجب والی بات، اور اگر اس کو آپ ابھی میرے بولنے کے ساتھ اگر غور کرنے کی کوشش کریں گے، غور کریں گے، تو شاید ابھی آپ کو اللہ جنوا دے گا کہ انہوں نے یہ کیسے بولا، اور نہیں کریں گے تو آپ کی سماعت اور آپ کی بصارت ہمیشہ محتاج رہے گی اس بات کی کہ کوئی اس کا خلاصہ کرے، کوئی اس کو بتائے۔ لیکن اگر غور کریں گے تو اتنا اشارہ کافی ہے ایک انسان کے لیے کہ انہوں نے کیسے جان لیا، اور اتنے بیانات آپ کے سامنے دیے جا چکے، جہاں تک کہ آپ کو وہ طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں کائنات کی خلقت کی گنتی کو کہاں سے اور کیسے پکڑنا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل حال ہے، پھر بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہم رجوع کریں اللہ کی طرف تاکہ وہ ہمیں جنوائے۔ اس سے کم ہو سکتا ہے ہم کوئی بڑی تحقیق، کوئی بڑا ڈسکور انوینشن نہ کر پائیں، لیکن اس سے ہمیں اس بات کی تو تسلی رہتی ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے،